نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں عنوان گفتگو کسب حلال، یہ کہ آدمی کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی ذریعہ اختیار کرنا چاہیے، تو اس کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ انبیاء کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میرے پیارے نبیوں، پاکیزہ کھانے کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ تو کھانا کھانے کا ذکر خدا نے پہلے فرمایا ہے، اور اس میں صرف کھانا نہیں کھانا، پاکیزہ کھانا ہے۔ انشاءاللہ تو میں عرض کروں گا کھانا پاکیزہ کب بنتا ہے۔ تو کھانا کھانا ہے لیکن پاکیزہ، اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ اسی لیے جو آدمی حرام کھائے نا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ نیکی قبول تب ہوتی ہے پہلے انسان کھانا پاکیزہ کھائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے، عبادت میں مصروف ہے، ذکر فکر میں مصروف ہے، اور کہتا یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے روزی رزق کا ذمہ لیا ہوا، مجھے رزق کو یہاں ہی دے گا، مجھے مسجد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل چار جو ائمہ مجتہدین ہیں جن کا مذہب دنیا میں جاری و ساری، ان میں سے یہ ایک ہے، اور بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، عظیم المرتبت، بے مثال قسم کی شخصیتیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جاہل ہے، اس کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ جو سارے نیک بنے پھرتے ہیں نا، ان کو خواہ مخواہ نیک نہ سمجھ لیا کرو بغیر علم کے۔ علم کے بعد ہی انسان حقیقی معنی میں نیک بنتا ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں مسجد میں آدمی بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر فکر میں ہے، کتنی پاکیزہ جگہ بیٹھا ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ وہ جاہل انسان ہے، اس کو علم کی خبر ہی نہیں ہے، نہ شریعت کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور بھائی شریعت کو پہلے سمجھو، اس کے بعد کوئی بات کرو۔ یہ جو شریعت کو سمجھنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان کی بات ہے، یہ ان کا فتویٰ، یہ ان کا قول ہے۔ کیوں؟ آپ نے دلیل دی، آپ نے فرمایا اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے نیچے رکھی ہے، میری روزی میرے نیزے کے نیچے ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا جہاد ہے؟ تو اس کا معنی ایک تو یہ ہوا کہ آرمی کی نوکری دس از دا بیسٹ نوکری ہے، یعنی آرمی میں آدمی خدمات انجام دے اور اس کے ذریعے رزق کمائے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ سنت ہے۔ باقی تو سارے کام جائز ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے نہیں، جو کیا ہے وہ یہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم ادہم، حضرت امام اوزائی کہتے ہیں آپ نے حضرت ابراہیم ادہم کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور بہت بڑے، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، حضرت ابراہیم بن ادہم یہ آپ حکمران تھے، انہوں نے حکمرانی چھوڑ کر اپنی مرضی کے ساتھ فقر اختیار کیا تھا، اور یہ اسلاف میں سے اہم ترین سلف ہیں، عظیم المرتبت شخصیت ہے، پوری امت کے اتفاق ہے ان کے ورع و تقوی و طہارت پر، ان کے علم پر۔ اتنا بڑا انسان کہ جس نے حکومت اپنی مرضی سے چھوڑ کر فقر اختیار کر لیا ہو، اور پھر لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پر اٹھا کر بیچ رہا ہو،
حضرت امام اوزائی علیہ الرحمہ آپ نے پوچھا بھائی یہ آپ کام کب تک کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، اور پھر آپ نے حضرت امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ یہ کام نہ کریں، کوئی آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ اتنے بڑے عظیم انسان ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑی شخصیت ہیں، کوئی آپ کے جگہ یہ کام کر کے آپ کے لیے جو ضروریات زندگی وہ آپ کو مہیا کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی طلب حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے کوئی ذلیل جگہ پر کھڑا ہو جائے، یعنی حقیر سا کام بھی کر لے، سوال کرنے کے بجائے، مانگنے کی بجائے کوئی کام کر لے، چاہے وہ کتنا حقیر کام کیوں نہ ہو، فرمایا اگر حقیر کام بھی کرے تو اپنے چونکہ اس نے کا حقیر کام بھی کر لیا ہے، فرمایا بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، جبیں تو یہ مقدر سے کسی کو اعلیٰ ترین بڑی عزت والی ملتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، لیکن بھائی دنیا میں ضروریات تو بالکل جو ادنا قسم کی جابیں ہیں، انسان تو وہاں بھی چاہیے نا جی۔ بھائی یہ کچرا جو اٹھاتے ہیں لوگ، یہ بھی کوئی چھوٹے نہیں ہے، یہ بھی بڑی جاب ہے، آخر کوئی بھی نہیں اٹھا کے تو گلی محلے بازار شہر یہ گندگی سے اٹ جائیں گے، صفائی والے بھی تو چاہیے نا۔ اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی سوسائٹی میں کوئی بہت بڑی عزت آبرو نہیں ہے، لیکن کیا وہاں کام کرنے والا بے آبرو انسان ہے؟ نہیں، اس انسان کی بھی رسپیکٹ ہے، اس کے بدلے میں جو اسے دنیا میں عزت نہیں ملتی، مگر قیامت کے دن خدا تعالیٰ اسی کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، فرمایا مانگنے کے بجائے ہلکا پھلکا حقیر سا ذلیل سا کام بھی اگر ملے کر لو، ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے سے یہ بہتر ہے۔ اب اگر یہ کوئی سوال یہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ میں مال جمع کروں اور سوداگر بن جاؤں، اور بلکہ مجھے خدا کا حکم یہ ہے کہ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، خدا کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کی پاکی اس کے حمد کے ساتھ بیان کرو اور سجدہ کرو، اور یہ اللہ کی عبادت کا سلسلہ جاری رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو پھر اس حدیث پاک کی روح سے تو کام نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، جو شخص اپنے رزق روزی کے لیے، اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ کسب کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، یعنی روزی کمانا بذات خود ایک، خدا کا حکم کیا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو حکم تو عبادت کا ہے نا، حکم یہ تو نہیں مسجد میں بیٹھ کر نفل پڑھو، عبادت کا۔ تو فرمایا جب کسب تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزی کمانا دس از فارم آف عبادت، یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے، اور یہ بہترین عبادت ہے، صرف فارم آف عبادت ہے لیکن بہترین ہے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا مطلب فرمایا، یا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مال ہی کے پیچھے نہ پڑے رہو، اتنا مال کماؤ جو تمہاری ضرورت ہی سے زیادہ ہو، بس مال ہی کو مقصود بنا لو، بزنس ہی مقصود ہے، پیسہ کمانے مقصود ہے، اور اس کام میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ شرعی احکام کی پرواہ ہے، نہ اپنا موت کا غور و فکر ہے، نہ رشتہ داروں کا معاملات ہیں، کوئی مسئلہ بس ایک ہی پیسے، ایک خبر سوار ہے، بس پیسہ کماؤ کماؤ کماؤ،
اور اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہو۔ فرمایا ممانت اس بات کی ہے کہ مال کو مقصود حیات نہ بناؤ، مقصود تمہارا وہ ہونا چاہیے مال کے کماؤ مگر اتنا کماؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ اندازہ لگائیں، آج اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے جی، لوگ بھی او فلانا جناب اس کے اتنے بلین اثاثے ہیں اس کے۔ یار مجھے بتاؤ، میں نے کئی بار یہ بات کی ہے، ماس و وہم کے اور ایک شیطانی چکر کے، اور یہ شیطان ہی میڈیا جو ان چیزوں کو یعنی پرموٹ بھی کرتا ہے، پاسبل بھی ہے اتنا پیسہ استعمال کرنا، مثلا پاسبل بھی ہے کسی انسان کے بلینوں میں ہوں، جتنے بھی بلین ہو جائیں جی، کیا وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں۔ چیز کیا ہے جی، انسان یہ دنیا ہے کیا ہے؟ دو چار چیزیں ہیں ساری ٹوٹل یہی ہیں۔ ایک ہے پیٹ بھرنا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بہت چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، میں کتنی روٹی کھائے گا، زیادہ کو بہت ہی پیٹو ہوگا تو 4 روٹیاں 5 کھا لے گا، بیس سے بیس بھی کھا لے گا تو 100 پاؤنڈ دن کا لگ جائے گا نا جی۔ تو جس کے بلینوں کے حساب سے 100 پاؤنڈ کو 8 دن پر تقسیم کرو، کر ہی نہیں سکتا آدمی استعمال۔ اچھا دوسرا کیا ہے چیز جی، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے مکان ہے نا، مکان میں اگر 100 کمرے بناؤ گے، سوئے گا تو ایک ہی میں نا، باقی کمرے کس کام کے آئیں گے؟ کر ہی نہیں سکتا آدمی استعمال۔ اچھا پھر تیسری بات ہے بیوی بچوں کے، اور بھائی رشتے دار یاد رکھ لیں، کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں کہ جس کے رشتے دار ان لمیٹڈ ہو، کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے رشتے دار ان لمیٹڈ۔ میں بھی چند روز پیشتر درس دیا ہے، رشتے دار کہتے کس کو ہیں؟ آسان تعریف یہ ہے کہ وہ آدمی کہ جن کے ساتھ انسان کا نکاح ابدی حرام ہوتا ہے، آسان سمجھنے کے لیے رشتے دار کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، دادا دادی نانا نانی، اوپر نیچے آگے اولاد، پھر اولاد کے آگے اولاد، پھر بھتیجے ہیں بانجے ہیں، اس قسم کے جو چاچے ہیں پھوپھی ہیں، یہ کتنے ہوتے ہیں کسی انسان کے جی؟ مثلا زیادہ سے زیادہ بھی کسی کے ہوں گے 100 ہو جائے گا، اول تو ہوتے ہیں اتنے 100 تو ہوتے ہی، کوئی بھی کائنات میں انسان نہیں کہ جس کے رشتے دار کو 200 ہوں، ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا جس کے بلین ہے وہ سارے رشتے داروں کو بھی کھلائے نا، نہیں کھلا سکتا، کھلا ہی نہیں سکتا اتنا پیسہ، میکسیمم کسی کے رشتے دار اتنے بنیں گے، کوئی بھی دنیا کے انسان نہیں کہ جس کے رشتے دار کو 500 رشتے دار ہوتے ہی اتنے کہ جس کے کوئی 40 اولادیں ہوں نا، یا کوئی 60-70 اولادیں ہوں، ان کے بھی آگے ہم دیکھیں گے اینڈ پر یہی کوئی بنے گا۔ رشتے داروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہو ہی نہیں سکتے، انسان کی اولاد ابل ہوتی کتنی ہے کہ نیبر تو 4-5 ہی ہوں گے نا جی، تو ان کے جس طرح یہ اس کی 4-5 ہے تو اس کے باپ کے بھی 4-5 ہی ہوں گے، یہ 3-4 اس کے چاچے، 2-4 پھوپھیاں ہوں گی، آگے بس اسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے۔ میرے بھائی یہ وہم ہے، سوائے شیطانیت کے کچھ بھی نہیں ہے، دولت انسان اتنی استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں وہ چلو حکومتیں پھر وہ تقسیم کر کے کرتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، حکومتوں کے خزانوں میں اگر دولت جمع ہو جائے تو وہ منع نہیں، لیکن افراد کے پاس اتنی دولت بھی بالکل یوز لیس چیز ہے، کچھ بھی نہیں اس کا۔ میں نے پہلے عرض کیا مٹی کی ویلیو پھر زیادہ ہے، اتنے پیسے کی زیادہ مٹی کے برابر بھی نہیں، جو لوگ بس اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نقصان ممانت دنیا کمانے میں نہیں ہے، ممانت دنیا میں دل لگانا ہے۔ اور کیوں کہ دنیا میں دنیا کی محبت یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہاں ہی سے یہ سب گناہ شروع ہوتے ہیں، دنیا کی محبت ہی سے۔ اور وہ آدمی اس لیے یہاں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں
کہ جو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کام نہ کریں۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کام نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کو باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ کام کریں گے تو یہ جو اتنی بڑی مصلحت ہے معاشرے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ مثلا اسٹوڈنٹس، ایک دین کا طالب علم یا کوئی بھی طالب علم ہے، اگر کام کرے گا تو تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ تو بھائی طالب علم کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ وہ کام نہ کرے۔ زمانہ طالب علمی میں پورا فوکس کرے، پوری توجہ رکھے، پوری محنت کرے، پوری اس کی ساری یعنی سب اس کی توجہ اپنی تعلیم پر ہونی چاہیے۔ تو ایک دو طالب علم اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے۔ اسی لیے دنیا میں دانا بینا حکومتیں بھی، اور دانا بینا ادارے بھی، اور دانا بینا والدین بھی، جو قومیں اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو سہولتیں دیتی ہیں، مالی طور پر ہر قسم کی سہولت دیتی ہے، تاکہ وہ زمانہ طالب علمی میں پورا فوکس کرے اپنی تعلیم پر۔ یعنی دینی مدارس بھی ایسے ہی کرتے۔ الحمدللہ جب ہم طالب علم تھے دنیا کی ہر ضرورت مدرسہ پوری کرتا تھا، ہر قسم کی ضرورت مدرسہ پوری کرنا، اور یہ بہترین چیز ہے کہ طالب علم سے کوئی کام نہ کروایا جائے، ان سے کوئی کام نہ لیا جائے، اور وہ خود بھی کوئی کام نہ کرے، وہ تعلیم پر فوکس کرے۔ دوسرا ظاہر بات ہے تعلیم خود بخود تو آتی نہیں ہے، تعلیم کے لیے معلمین چاہیے، اساتذہ چاہیے۔ تو جو لوگ تعلیم ڈلیور کرتے ہیں، آج چلو اس کی ایک منظم شکل دے دی گئی ہے، بھائی کل تک لوگ جو تعلیم دیا کرتے تھے نا وہ فی سبیل اللہ دیتے تھے۔ اب حکومتوں نے اس کو منظم کر دیا، ظاہر بات ہے ایک معلم، مدرس، ایک پروفیسر یا جو بھی ہے، اس نے 7 8 10 گھنٹے لگانے ہیں تعلیم کو ڈلیور کرنا ہے۔ تو آج اگر یہ بھی ایک پروفیشن بن گیا ہے، لیکن اگر یہ پروفیشن جب نہیں بھی تھا نا اس وقت بھی افضل یہ تھا کہ علماء کام نہ کریں، کیوں؟ اگر وہ کام کریں گے تو علم کا کام کون کرے گا؟ علم کا آگے کون پھیلائے گا؟ یہ آگے کیسے جائے گا؟ یہ سوسائٹی کی کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان علماء کی اور ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ اسی لیے دنیا میں ہر جگہ پر، اور خاص کر کے مسلمانوں نے، ان کا وقف کا ایک سسٹم ہے کہ وہ اپنی دولت وقف کر جاتے ہیں، اور پھر ان کے اوقاف میں سے ان کی مساجد، مدارس، اساتذہ، طلباء کی ساری ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، اور نہ استاد کو پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے خود اپنا کھانا کہاں سے کھانا ہے، اور میں نے اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھانا کھلانا ہے۔ اوقاف سے وہ سارا پیسہ آ جاتا ہے، اور جیسا کہ مساجد کے ائمہ ہیں، سوسائٹی کے کمیونٹی کے لوگ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کر ان کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے افضل یہی ہوتا ہے جس کے پاس علم ہے، خصوصاً دین کا علم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے۔ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا، میں نے خود بھی کام کیا ہے، اور تجربے سے بھی میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ کام کریں گے تو دین کی خدمت کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ بس مجھے بتاؤ، ایک عالم جب وہ پڑھائے گا تو کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا، جب دنیا کا کام کرے گا تو وہ کوئی علم کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ایک مسجد کے امام جب وہ باہر کا کام کرے گا تو مسجد کی ساری ڈیوٹی نہیں کر سکتا، اور جب مسجد کی ڈیوٹی کرے گا تو باہر کے کام نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کے لیے شریعت نے کہا کہ تم کام نہ کرو، بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حکم، اس کے مخاطب یا تو طلباء ہیں اور یا اس کے مخاطب علماء ہیں، اور تیسرے نمبر پر ڈاکٹرز ہیں۔ کیوں کہ بھائی انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اس کا اندر روح، دل، دماغ، اس کو بھی کریکٹ رکھنا ہے، اور اس کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے۔
لیکن وہ روح بھی اندر ہے، دل بھی اندر ہے، دماغ بھی اندر ہے، یہ سب کچھ جسم، اور جسم صحت مند ہوگا تو دماغ ٹھیک کام کرے گا نا۔ جب وہ باہر کا حساب میں متاثر ہوتا ہے تو پھر اندر والا دل وغیرہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے درد لگتا ہے، جلدی جلدی درد دور کرو، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے بخار ہو گیا اس کو، تو بھائی اس کو اس بخار کو دور کرنے کے لیے، اس کو جسمانی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں کرنا، اگر نہ کریں تو یہ بالکل شرعن جائز ہے، کیونکہ اگر یہ بھی کام کریں گے تو پھر سوسائٹی کے افراد کی جو جسمانی ان کی تکالیف ہے ان کا کو کون علاج کرے گا؟ آج پھر یہ منظم ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، لیکن جب منظم نہیں بھی تھا نا، یا یہ منظم نہ بھی ہونا، تو جس انسان کے پاس میڈیکل کا علم ہے وہ انسان اگر کام نہ کرے، اور بلکہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے، اور سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی اور اس کی فیملی کی تمام ضروریات کو پورا، اور اسی لیے یہ مسئلہ بھی ہے، کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں ڈاکٹر نہ ہو۔ پھر اس کے لیے پھر حدود مقرر کی گئی کہ کم از کم جہاں رہائش رکھے وہاں سے ڈاکٹر کتنا دور ہونا چاہیے۔ یہ شریعت نے جو ساری حدود مقرر کی ہیں کہ کہاں کس شہر میں ایک مسلمان رہائش اختیار کر سکتا ہے، کہاں نہیں۔ دو جگہ بے شکل یاد رکھ لو، شریعت میں یہ دو اصولی باتیں ہیں، کسی ایسی ایریے میں، کسی ایسے شہر میں، کسی ایسے دیہات میں، کسی بھی ایسے ملک میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے جہاں علماء نہ ہو، کیونکہ انسان کی ضروریات دو ہیں، دل دماغ کا ہمیشہ، اور وہ اس کا کریکٹ رکھنا یہ علماء کا، اسی لیے علماء کا کام ہے ہمیشہ لوگوں کو گائیڈ کرے، روحانی طور پر، اعتقادی طور پر، علمی طور پر سیدھا راستہ دکھائیں۔ اس لیے جمعے کے دن تقریر ہوتی ہے، سارے یہ درس بھی اسی کام کے لیے ہوتا ہے، یہ سارے اسی کام کے لیے ہوتے ہیں، یہ کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، یہ جلسے جلوس بھی اسی کام کے لیے کہ لوگوں کو ہمیشہ سیدھی راہ دکھاتے رہو۔ جس علاقے میں عالم نہ ہو اس جگہ پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس لیے جب اجازت نہیں ہے تو یہ مسلمان کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، اور مسجد مدرسے کی ساری ضروریات مسلم کمیونٹی پوری کرے، دوسروں سے نہیں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، جس علاقے میں ڈاکٹر نہ ہو وہاں پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے یہ، پر اٹھائیں کتابوں میں اس کی مسافتیں بھی ہیں، اتنا دور کم از کم اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے بھی اگر دور ہے تو پھر بھائی اس جگہ پر چھوڑ دو اس رہائش کو، چلے جاؤ وہاں سے۔ جس جگہ پر آپ کا دین محفوظ نہیں ہے، عقیدہ محفوظ نہیں ہے، جہاں پر علم کا کوئی مرکز موجود نہیں ہے، جہاں پر میڈیکل یا میڈیسن کی ضروریات وہاں آپ کی پوری نہیں ہوتی، وہاں فرمایا یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور آخری بات فرمایا یہ چوتھے نمبر پر یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو وقف کر دیں روحانیت کے لیے، لیکن مکاشفے سے معلوم کر لیں کہ ہمیں اگر کام نہ بھی نہ کیا تو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ایسے رزق کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ایسے دیکھیں بے شمار لوگ ہیں، لیکن آج کا یہ جو زمانہ یہ ختم ہو گیا۔ آج یہ جو نا یہ پیری مریدی بھی ایک پیشہ بن گیا ہے۔ ان لوگوں کو، ان ایسے پیروں کو گھر بیٹھ کر، ہاں اگر کوئی صحیح سچا ہے اللہ پر توکل کرے، بس جدھر سے میرے رب نے لکھا ہوا ہے میرا رزق آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے گا۔ تو اگر کوئی ایسا متوکل قسم کا ہے پیر، لوگوں سے مانگے نا وہ، بس وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے اور توکل خدا کی ذات پر کرے، اگر تو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو مکاشفے سے پتہ چل جائے کہ میری رزق کا بندوبست ہو جائے گا کہیں سے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب تم مرید صاحب لاؤ میرے لیے چندہ، مریدوں سے نذرانے وصول کرے۔ اسی طرح ایک اور انشاءاللہ میں آگے چل کر عرض کروں گا، یہ آج کل کے جو نعت خان ہیں نا، اور یہ واعظین جن لوگوں نے واعظ کو بہت پیشہ بنایا ہوا ہے،
واحد دو قسم کے علماء دو قسم کے، ایک پیشہ ور نہیں ہے، وہ صحیح اللہ کے دین کی صحیح تبلیغ کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کر لوگوں کی علمی پیاس بجھاتے ہیں، پروفیشنل نہیں، ان کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن بعض لوگوں نے نا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح نعت خان نے تو بالکل ہی اس پر پیسے لوگ کو اپنی مرضی سے دے، لیکن ہیلے بہانے سے پیسے کمانا حرام ہے، کیونکہ نعت خانی یہ کوئی دن کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کا ایک اپنا مزاج ہے، اللہ کے رضا کے لیے کوئی پڑھے تو الحمدللہ، لیکن نعت خانی کو بطور پیشہ بنا کر پیسے کمانے کا ذریعہ بنانا یہ حرام ہے۔ علماء کی تو پھر شاید کوئی گنجائش ہو جائے گی کہ وہاں وہ علم کی خدمت کرتے ہیں، نعت خانی کی بالکل ہی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے پیشہ ور، کیوں پیشہ ور خطیب ہے، پیشہ ور واعظ، علماء نے لکھا یہ اس کو آمدن کا ذریعہ بنانا، واعظ ہو، پھر ایسے ایسے وعدے کرنا عوام کی ضرورت ہی نہ ہو، اور ایسے ایسے بڑے حقیر ثقیل لفظ بول بول کر صرف اپنے علم کو ظاہر کر، مقصود اللہ کے دین کی تبلیغ نہ ہو، مقصود اپنے آپ کو بیان ہو کہ میں جناب وہ کمال قسم کا خطیب ہوں۔ لکھا مسئلہ کہ اس قسم کو ذریعہ معاش بنانا حرام ہے۔ میرے بھائی، اگر تو نے دین کے تو پھر دین کی خدمت کر، بیٹھ مسجد میں، پڑھا نماز، دے درس، بچوں کو پڑھا، پھر عوام سے مانگنا بھی، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں جو ایسے علماء ہیں وہ زبردستی بھی عوام سے پیسہ وصول کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو واعظ قسم کے ہیں نا، ادھر گیا تو بس چار تللے مللے مارے اور جا کر پیسہ ڈالا کوئی جیب میں اور کل دوسرے شہر میں چلے گئے، اس قسم کے واعظ کی اسلام میں کوئی اجازت، اور اس کو بطور پیشہ اختیار کرنا، میں تیرا پیشہ کیا، بس میں خطیب ہوں، خطیب کوئی پیشہ نہیں ہے، میں واعظ ہوں، واعظ ہونا کوئی پیشہ، اور یہ منع ہے، آج سے ممانت نہیں ہے، یہ حضرت اس پر سزائیں بھی رکھی ہوئی تھیں ان لوگوں کی، اٹھائیں کہ کتابیں تفسیریں اٹھائیں ان اس قسم کے لوگوں کی سزائیں بھی، اور یہ میں آج ہی صبح دیکھ رہا تھا، ایسی من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں، ایسی من گھڑت باتیں بیان۔ آج یہ امریکہ کیسے، یعنی وہ دریافت ہوا، کسی نے نہج البلاغہ پڑھی تو اس میں یہ پڑھا تو بس نہج البلاغہ سبب بن گئی جناب امریکہ کی طرف ایشیا خدا، سب من گھڑت کسے سناتے ہیں۔ ابھی چند دن میں پہلے ایک جنازے میں تھا تو جناب یہ 2 نفل پڑھو تو میں 40,000 حجوں کا ثواب ملے گا، سب من گھڑت چیزیں، اس قسم کے بعض اس قسم کے سننے والے بھی سنتے ہیں، اب داد دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سب نجائز قسم کے وعدے ہیں، کوئی فری بھی کرے تب بھی نہ سنو۔ شریعت وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو ہمارے اسلاف نے بالکل بڑے مضبوط طریقوں سے کتابوں میں لکھ دی ہے۔ جو آدمی ان سے ہٹ کر باہر سے جا کر ادھر ادھر سے لے کر لوگوں کو خوش کرے نا، اس کا سننا بھی ناجائز ہے، ان لوگوں کو پیسہ دینا بھی ناجائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔